السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، رواه مسلم۔ ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صلی العشاء فی جماعہ، جو آدمی عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے، فکأنما قام نصف اللیل، تو اس نے آدھی رات قیام اللیل کیا ہے۔ یعنی جو آدمی عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ گویا اس نے آدھی رات قیام کی ہے۔ ومن صلی الصبح فی جماعہ، اور جو آدمی فجر کی نماز با جماعت پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے، فکأنما صلی اللیل کلہ، تو گویا اس نے پوری رات قیام کیا ہے۔ اس حدیث میں عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر ان دو نمازوں کی باجماعت پابندی کی جائے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ عشاء کی جماعت سے پڑھیں تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ آدھی رات تہجد اور قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اسی کے ساتھ فجر کی نماز با جماعت ادا کی جائے تو فجر اور عشاء اگر دونوں جماعت سے نماز پڑھی گئی تو پڑھنے والے کے حق میں پوری رات قیام اللیل کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور اللہ رب العالمین کی توفیق ہے اور یہ سعادت ہے کہ ہم اور آپ نمازوں کی باجماعت پابندی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو جماعتوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں یا نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایک تو وہ نماز کے ثواب سے محروم ہوتے ہیں، اور ایک نماز کی فرضیت، نماز کا وجوب سے محروم ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ نماز یہ کامیابی کی سیڑھی ہے، بغیر نماز کے کامیابی کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ انسان کو کامیابی چاہیے دنیا میں، انسان کو کامیابی چاہیے آخرت میں، تو اس کے لیے نماز کا ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ گفتگو یہ چل رہی تھی فجر کی نماز کی فضیلت کے تعلق سے، تو فجر کی نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آدمی باجماعت اس نماز کی پابندی کرتا ہے تو جہاں وہ فجر پڑھ رہا ہے وہیں فجر کے ساتھ ساتھ اسے قیام اللیل کا بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور مسلم شریف کی روایت کے بارے میں یہ متفقہ فیصلہ ہے اہل علم کا کہ صحیح بخاری کے بعد، کلام اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح مسلم ہے۔ تو صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی جہاں کرتے ہیں خصوصی طور پر جماعت کا لحاظ رکھیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھی جانے والی نماز 27 درجے افضل ہوتی ہے، تو تنہا نماز پڑھنے سے بچیں،
جماعت کا التزام کریں، جماعت سے نماز پڑھیں، اور بالخصوص فجر اور عشاء کی نماز میں جماعت کی پابندی کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہ دو موقع ایسا ہوتا ہے، عشاء کے وقت آدمی کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور فجر کے وقت آدمی کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور شیطان ان دونوں وقت میں انسان کو زیادہ بہکاتا ہے۔ جسمانی طور پر کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، انسان دن بھر کام کرتا ہے، عشاء کے وقت گھر پہنچتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور اسے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اور فجر کے وقت انسان کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ لیکن ایمان یہ ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی بات ماننے میں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے راستے میں انسان کسی چیز کا بہانہ نہیں لگاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حق کے معاملے میں، اللہ رب العالمین کے دین کے معاملے میں ایک مومن کبھی بہانہ نہیں مارتا ہے۔ بہانہ مارنا، جی چرانا، دور بھاگنا، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ ابھی حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھنے سے انسان کو قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ ہم اور آپ مشغولیت کی وجہ سے یا محرومی ہے کہ ہم قیام اللیل نہیں کر پاتے ہیں، ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ جذبہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ بغیر تہجد پڑھے بھی تہجد کا ثواب حاصل کر لیں تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم فجر کی جماعت سے پابندی کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کی بھی فضیلت ہم کو عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔